support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च और इस्लामाबाद में धरना के हवाले से। कारकर्दगी अगर नाकिस हो, कारकर्दगी अगर बुरी हो तो क्या उसका जिम्मेदार कप्तान होता है या उसकी जिम्मेदारी टीम पे डाली जा सकती है? तब्दीलियों के इस मौसम में आज एक कप्तान की तब्दीली हुई, लेकिन वो क्रिकेट टीम के कप्तान की और मौजूदा पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान की तब्दीली हुई। लेकिन चूंकि तब्दीलियों का मौसम है तो सवाल ये जन्म लेना शुरू हो गया कि अगर कारकर्दगी खराब जा रही हो, कारकर्दगी नाकिस जा रही हो, तो फिर तब्दीली किसकी होनी चाहिए? टीम की जिम्मेदारी होनी चाहिए या कप्तान की तब्दीली होनी चाहिए? इसी सवाल को अगर सियासी मंजरनामे पे बखेर दिया जाए तो मौलाना फजलुर रहमान आजकल सियासी कप्तान यानी कि इमरान खान की तब्दीली के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। और आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पे मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को ज्वाइन कर लिया। शहबाज शरीफ से मौलाना की मुलाकात हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मुकम्मल तौर पे नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। लेकिन जब ये पूछा गया कि 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद क्या किया जाएगा, तो अपोजिशन के पास फिलहाल इसका कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन अपोजिशन इस एक नुक्ते पे वाज़े है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा लेना है और नए इंतखाबात करवाने हैं। ये मुत्तफ़िक़ा मुतालबा आज मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से सामने आ गया। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल इस्तीफा देने के मूड में नजर नहीं आते, बल्कि आज हुकूमत ने वो मुज़ाकराती कमेटी 7 रुकनी तश्कील दे दी कि जिसने मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत करनी है। इसमें स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट भी शामिल हैं। एक बार फिर चेयरमैन सेनेट और मौलाना फजलुर रहमान का आमना सामना होगा। एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें जारी हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी अपने महाज मजबूत कर रहे हैं। आज उन्होंने मुल्क भर से जय्यद उलमाए कराम के साथ मुलाकात की है। तो क्या इस मुलाकात के बाद इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान का धरना या आज़ादी मार्च रोक पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन एक तरफ तो ये दोनों तरफ के महाज अपने अपने मजबूत किए जा रहे हैं। साथ ही जो विफाकी वुज़रा हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को मुसलसल धमका भी रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आज शेख रशीद विफाकी वजीर, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को तंबीह करते हुए क्या कहा, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मेरी गुजारिश है कि मुज़ाकरात जो होते हैं वो सियासतदान कभी इनकार नहीं करता, और मुज़ाकरात के जब दरवाजे बंद होते हैं तो हादसात होते हैं। हादसात से जो होते हैं उससे फिर सारा प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। मुज़ाकरात वरना हादसा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े अहम वज़ीर हैं शौकत यूसुफज़ई साहब, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को गुंडागर्दी के तौर पे करार दिया। क्या कहा शौकत यूसुफज़ई ने, वो भी सुनिए। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहता हूँ कि मेहरबानी करें, सियासत करें, ये इस किस्म की गुंडागर्दी ना करें, अपने लोगों से गुंडागर्दी ना कराएं। ये जो डंडों की सियासत है ये हमें भी आती है, हम भी इसी रीजन के लोग हैं। हमारे अपने वर्कर इतने हैं कि वो आपके लिए काफ़ी हैं, आपको भी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, लेकिन ये चीज़ हम करना नहीं चाहते। वज़रा की इन धमकियों का मौलाना फजलुर रहमान ने किस तरह जवाब दिया, वो भी समझिए। वो एक तरफ हमसे मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो हमें गालियां दे रहे हैं। तज़हीक, गालियां और मुज़ाकरात और संजीदगी ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले इस्तीफा दे, फिर अगले इक़दामात के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। इस्तीफे से कम मुज़ाकरात करना हमारे नज़दीक कोई माना नहीं रखता है। एक तरफ तो ये सियासी सूरत हाल है, दूसरी तरफ मुल्क के लिए चैलेंजेस मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। आज FATF के हवाले से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। पाकिस्तान के लिए मजीद खतरे की घंटी बज गई है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे है। और FATF ने फरवरी 2020 तक पाकिस्तान को मोहलत दी है कि अभी तक पाकिस्तान ने 27 में से सिर्फ
5 निकात पे अमल किया है, तो मजीद निकात पे अमल कर ले, वरना पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है ब्लैक लिस्ट में जाने का। फरवरी 2020 में ये पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे और बैन अक़वामी ताल्लुकात में खतरे की एक घंटी बज गई है। तो इतने गंभीर चैलेंजेस पाकिस्तान को इसका सामना है। क्या पाकिस्तान एक धरना, एक आज़ादी मार्च अफोर्ड कर सकता है? ये सब सवालात आज के प्रोग्राम में हम सामने रखेंगे। इसके लिए बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट्स आज मेरे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मेरे साथ होंगे राना तनवीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। JUIFA की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकजी रहनुमा है हाफिज हमदुल्ला साहब, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकजी रहनुमा है सदाकत अली अब्बासी साहब। पहला सवाल हाफिज हमदुल्ला साहब आपसे, क्योंकि अभी बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट आई है कि हुकूमत ने वो 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है जिसमें चेयरमैन सेनेट भी हैं, जिनको तब्दील करने की आपने कोशिश भी की। अब चेयरमैन सेनेट एक और तब्दीली करने से आप लोगों को रोकेंगे, तो मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनीदा बहुत शुक्रिया। देखिए गनीदा भी बात यह है कि हमारी मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है जी। एक तो JUI अपनी जगह पर, पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। वो आज का नहीं है, वो आज से 14 महीने पहले का है। वो ये जब 25-18 का इलेक्शन हुआ तो 26 और 27 जुलाई को तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन की बैठक हुई। उसमें एक ही फैसला हुआ कि ये इलेक्शन दांदीज़दा, जाली इलेक्शन, और ये आवाम की हकीकी मैंडेट की नुमाइंदा जो पार्टी आई है उनको वोट नहीं मिली है आवाम की, और हकीकी मैंडेट नहीं है। लिहाजा इसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो अपोजिशन का फैसला ये था। लेकिन जो लाड़काना में हुआ वो धांधली हुई कि वो प्रॉपर मैंडेट था। उसमें आ रहा हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आज भी तमाम अपोजिशन का वही मुतालबा है। अब आएंगे इस बात पर कि फिर 14 महीने गुजर गए। 14 महीने गुजरने के बाद तमाम नाकामियाँ, कमज़ोरियाँ, हुकूमत की नालायकियाँ और उनकी नाअहलियाँ वो आपके सामने, मुझसे ज़्यादा आप अच्छी तरह जानती है। आवाम की चीखें, डॉक्टरों की चीखें, ताजर बिरादरी की चीखें, मजदूर और किसान की चीखें, ये सब के सब रोडों पे उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। अब आइए कमेटी पर। कमेटी हुकूमत ने तश्कील दी है। जब मैं हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, मैं हुकूमत को मानता ही नहीं हूँ, और हुकूमत जो मौजूदा नाम की हुकूमत है, हुकूमत वो चला नहीं रही है, मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुज़ाकरात का सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले इस्तीफा हाथ में लेके आए, उसके बाद फिर मुज़ाकरात होगी। साहब इतनी आसानी से इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए हमारा डिमांड ये है, हमारा मुतालबा ये है, मुत्तहिदा अपोजिशन का डिमांड ये है कि अगर आपने इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की खारिजा पॉलिसी को, इस मुल्क को गुर्बत से, महंगाई से आपने इस दिल से निकालना है, तो उसका वाहिद तरीका यह है कि पहले इस्तीफा, उसके बाद फिर बात। तीसरी बात यह है कि मुज़ाकरात हम इस कमेटी से क्यों नहीं करेंगे? देखिए एक तरफ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रही है, दूसरी तरफ तज़हीक वुज़रा की जो ज़बान है, वुज़रा की ज़बान नहीं। कल आपने खुद इमरान खान मौलाना साहब को डीजल वो क्यों कहा उन्होंने? अगर मैं उसके लिए कोई नाम रखूं तो फिर आप कहेंगे कि हाफिज साहब देखो आप तो दायरे से बाहर निकल गए। देखिए आप एक क़ियादत को, वो 9 पार्टियों की क़ियादत कर रहे हैं। तो आपको लगता है हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में? एक तरफ आप मुज़ाकराती हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में, हुकूमत है नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हुकूमत इसलिए नहीं है कि शेख रशीद ने कहा आज 48 घंटे पहले, उन्होंने कहा कि राबिते है, मुज़ाकरात है मौलाना से, अहम लोगों की जो असल राबिताकार है, जिसकी बात मानी जाती है। ये सवाल मैंने अब सवाल ये कोशिश की, कौन राब्ते कर रहा है? अब मैं यही कह रहा हूँ, अब सवाल ये है पीछे वालों से कि क्या हुकूमत एक है इस मुल्क में या 2 है? आपसे राब्ते कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है हमारे साथ। किसी भी और के राब्ते नहीं। ये तो शेख रशीद वजाहत करे ना, पिंडी की शेख वजाहत करे कि वो कौन लोग है। आज वो क्या कह रहे हैं? आज उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करना चाहिए मौलाना को, तो लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात करने वरना हादसात होते हैं। देखिए हादसात कौन करेगा? हम तो हादसात के लिए नहीं आए, हम तो हादसात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम तो इस मुल्क को हादसा से निकाल रहे हैं। ठीक, एक बड़ा हादसा मुसल्लत है इस मुल्क पर, 22 करोड़ आवाम दलदल में फंसे हुए हैं।
یہ ڈرون سے بھی بدتر ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں ہم حادثے سے نکال دیں. تھوڑا تنویر صاحب، چونکہ مسلم لیگ نون نے آج باضابطہ طور پہ مولانا صاحب کے آزادی مارچ کو جوائن کر لیا ہے، 2 سوالات. کیا شہباز شریف صاحب اس آزادی مارچ میں خود شریک ہوں گے اور کیا وہ خود نون لیگ کے وفد کی قیادت کریں گے؟ نمبر 2، JUIF تو بالکل مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی رائے کیا ہے؟ کہیں مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہیے؟ جو پہلا آپ کا کویسچن ہے جی، اس میں ڈیفینیٹلی وہ شامل ہوں گے. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی جب PMLN شامل ہے اور انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے. جی، پہلے کہتے تھے جی شہباز صاحب کوئی میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرتے اس موضوع پہ، تو اسی چیز کا انتظار تھا جب فائنل کوئی فیصلہ ہوگا تو اس وقت انشاءاللہ شہباز صاحب وہ ضرور پریس کانفرنس کریں گے یا میڈیا کے ساتھ خود بات کریں گے. آج آپ نے دیکھا انہوں نے خود بات کی ہے اور بڑی واضح طور پہ بات کی ہے. آج میں نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ یا ادھر ادھر کہ ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے. بھئی کہ یہ کنفیوژن گورنمنٹ پھیلاتی ہے، کس چیز کا کنفیوژن ہے؟ اصولی طور پہ ان پرنسپل ہم پہلے دن سے ایگری کرتے ہیں. جو مولانا صاحب کا پروگرام ہے اس کے ساتھ، ان کے مقصد کے ساتھ ہم 100% متفق ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک نااہل اور ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے یا ایک ریگڈ الیکشن کے ذریعے گورنمنٹ آئی ہے. لہذا اس کو جو اس کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہی ہونا چاہیے جو اس قسم کی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. سو ان کا جو مقصد تھا مولانا صاحب کو ساتھ متفق ہیں، لیکن وہ موڈیلٹی ہم طے کر رہے تھے اپنی پارٹی کے اندر کہ CEC میں ہم گئے، پھر اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کے پاس ریکمنڈیشن لے گئے. تو انہوں نے پچھلے دنوں اس کا جواب لیٹر لکھا اور اس کے بعد ہم نے یہ مولانا صاحب کے ساتھ بات کی کہ یہ اس طریقے سے ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ آج چونکہ اس اہم ترین ملاقات میں شامل تھے جو شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات ہونے چاہیے حکومت سے، یا جیسا آپ نے کہا کہ اس حکومت سے ویسے ہی نمٹنا چاہیے جیسی یہ حکومت ہے؟ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ حمداللہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ میں نے بھی وہ باتیں سنی ہیں پرائم منسٹر کی جو کل انہوں نے یوتھ پروگرام کے سامنے کی، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے پہلے تو چھوڑے جو وہ کرتے ہیں وہ ان کا ایک ہے طریقہ، ان کی نیچر اس قسم کی شاید ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جب مذاکرات کمیٹی آپ نے بنا دی اس کے بعد اس قسم کی گفتگو کرنا یہ نان پولیٹیکلی نہیں بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں بدتمیزی بھی ہے، اور اس قسم کی لینگویج اس لیول پہ جا کے بات کرنا بڑی عجیب سی بات ہے. اور آپ یوسف یہ شوکت یوسف زئی صاحب ہیں جی، یہ مولانا صاحب گنڈا گردی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مولانا صاحب کی آپ نے آج گفتگو سنی، وہ اس میں کیا کتنا مطلب طریقہ کار سے عزت کے سے یا دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے اور بڑی سلجھی بات کر رہے تھے. اور یوسف زئی صاحب جو ہیں انہوں نے کس طرح بات کی ہے. تو مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ؟ نہیں مذاکرات میں اس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات میں 2 شرائط ہیں مولانا صاحب کی یا اپوزیشن کی کہ پرائم منسٹر ریزائن کرے، ایک نیا الیکشن ہو، فیئر اینڈ فری الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اور جس کو بھی مینڈیٹ ملے عوام کا وہ آ کے سر پھر تو مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. پھر تو جب وزیر اعظم یہی میں کہنے لگا ہوں کہ جب 2 مطالبے صرف 2 ہیں یا تو 10 مطالبے ہو نا کہ 1 2 3 4 5 یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں تو اس پہ بات کریں جی یہ 2 مان لیا 3 مان لیا 3 نہیں 1 نہیں 2 نہیں مانی. آپ سمجھتے ہیں جس طرح ہوتا ہے. تو اب مطالبہ یہ ہے کہ آپ ریزائن کریں، ایک فریش فیئر اینڈ فریش الیکشن. مسلم لیگ نون کا موقف پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لینا چاہوں گی. سردار لطیف کھوسہ صاحب، ایک طرف آج FATF کا فیصلہ پاکستان کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی. پاکستان شکر ہے بلیک لسٹ میں نہیں گیا بٹ گرے لسٹ میں بھی جس طرح گیا ہے، اور FATF کی جو پریس ریلیز ہے، ایک طرف اتنے بڑے بڑے چیلنجر لطیف کھوسہ صاحب، دوسری طرف حکومت کے لیے اپوزیشن ایک بلا وجہ کی مشکل کریٹ کر رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو اس گھمبیر صورتحال میں سے نکالنے کے لیے حکومت اپوزیشن اکٹھی ہو جائے، مذاکرات کرے، مسئلے کا حل نکالے کوئی؟ دیکھیں حکومت واقعی کون کر رہا ہے اس ملک میں حکومت؟ پہلے یہ تو ہو جائے کہ who is playing the shots؟ کس کے ساتھ حکومت اگر وہ کرتی ہے کہ بات کریں، کیونکہ شیخ رشید نے تو کچھ اور بات کی. اس نے کہا کہ جی جو بات کرنے والے ہیں کر رہے ہیں، جن کی بات سمجھی جاتی ہے وہ بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون بات جو ہے پھر بتاتے بھی نہیں ہے، سامنے بھی نہیں آتے ہیں اور چھپتے بھی نہیں. اور پھر جو کمیٹی پہلے بنائی گئی
مذہبی امور کے وزیر صاحب کو بنایا گیا جی، وہ انچارج ہوں گے، ان کو ٹاسک دی گئی. اس کے بعد پھر خٹک صاحب کو کہا گیا کہ وہ بات کریں گے، اور پھر خٹک صاحب ابھی تک کمیٹی نہیں بن پا رہی ہے. کمیٹی بن گئی ہے آج موسیٰ صاحب. اچھا چلیں، مبارک ہو بن گئی ہے. تو یہ وہی طاہر القادری والی میں مبارک دے رہا ہوں کہ مبارک ہو. اچھا اس کو تو خیر چھوڑ دیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا بات کرنے، ان کو مینڈیٹ ہے؟ جو لوگ بات کرنے آ رہے ہیں ان کو مینڈیٹ ہے؟ کیا یہ خان صاحب ہے یا جو بھی ہیں برسر اقتدار، ان پر ان کی جو ہے دسترس ہے؟ کیا ان کا مینڈیٹ لے کر آ رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کا استعفے پر بات یہ کریں گے؟ کیا یہ جنرل نئے الیکشن کی بات کریں گے؟ موسیٰ صاحب استعفے پر اور نئے الیکشن پہ تو حکومت بات ہی نہیں کر سکتی، امپاسبل ہے یہ. تو پھر بات کس بات کے لیے پھر یہ کمیٹی بن رہی ہے، اور پھر کس بات کی جو ہے گفت و شنید اور بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کنفیوژن کی نظر کر کے یہ جو ایک تحریک اٹھے گی، آپ دیکھیں یہ پاکستان کی تحریک ہے، اس لیے کہ عوام اس میں شامل ہوگی. آپ کی جو جتنا جوک در جوک لوگ شامل ہوں گے، جتنے وہ تنگ ہیں، جتنی نوجوان تنگ ہے. ایک وزیر صاحب کہتے ہیں نوکریاں حکومت سے مت مانگو، حکومت کا کام ہی نہیں ہے نوکریاں دینا. ارے بھائی تم تو آئے اس مینڈیٹ پر تھے کہ 1 کروڑ تم نوکریاں دو گے. تم نے نوجوانوں کو خواب دکھائے، اور ایسے خواب دکھائے کہ انہوں نے آپ کو دیے یا نہیں دیے، ووٹ باہر کے آپ الیکٹ ہو گئے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پر کس طریقے سے، کس انداز سے یہ جو ہے بات کریں گے، اور کون بات کرے گا، اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا. تو یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کھوسا صاحب کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ مذاکرات ہونے بھی نہیں ہیں غریدہ. میں آپ کو بتا دوں یہ مذاق ڈھونگ رچا ہے. مذاکرات کوئی نہیں ہونے جا رہے اور نہ ہوں گے. آپ خاطر جمع رکھیں، یہی کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے. ظاہر ہے کہ جو مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے، چونکہ بنیادی کال ان کی ہے، تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ استعفیٰ لے کر آؤ بھائی، اگر اب بات کرنی ہے اس سے بعد ہی بات ہوگی، اس سے آگے ہی بات ہوگی، اس سے کمتر بات نہیں ہو سکتی ہے. تو استعفیٰ تو وہ لانے کو تیار ہی نہیں ہے. تحلیل اسمبلی کی وہ تیار نہیں ہے. نئے الیکشنز کروانے کے لیے انہوں نے انڈیا دیا ہی نہیں ہے. بات اس پر کہتے ہیں مت نہیں کریں گے. تو پھر کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ چکن آؤٹ ہو جائے اور اپوزیشن ساری عوام کو جو ہے وہ بے کسی اور ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دے؟ جتنی اس وقت مہنگائی، جتنی بے روزگاری، اور جتنی اس وقت جو ہے معاشی بدحالی ہے اس ملک کی، کیا اپوزیشن ساری جو ہے اس سے ان عوام کو قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ دے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے اسی طرح رہے تو 2 سال میں 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے، اور 70-80 لاکھ جو ہے پاکستانی وہ غربت کی دہلیز. سر اس کے علاوہ جو FATF کی آج رپورٹ آئی ہے وہ بہت پریشان کن ہے پاکستان کے لیے. صداقت عباسی صاحب، آپ نے اپوزیشن کی بات سن لی. اپوزیشن ایک تو آج متحد ہو گئی، نون لیگ ڈاماڈول تھی، اس نے بھی آج اپنا واضح کر دیا. اچھا متحدہ ہے اپوزیشن، اور متحدہ ہے مطالبہ کہ نمبر 1 وزیراعظم استعفیٰ دیں، نمبر 2 نئے انتخابات کروائے جائیں. اس کے علاوہ تو بات چیت کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے اپوزیشن. تو یہ تو بہت مشکل صورتحال ہو گئی آپ کے لیے. غریدہ بہت شکریہ. عمران خان صاحب کی پہلی تقریر اگر آپ یاد کریں، ہلکے کھولنے والی بات میں یہ کہا تھا کہ ابھی تو یہ سارے الگ الگ ہیں، لیکن جب احتساب اپنے عمل پہ جائے گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. ہمارے لیے یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. ان کے کیسز ہیں اور کیسز کنکلوڈ ہو رہے ہیں، جیلوں میں یہ پہنچے ہوئے ہیں. پاکستانی قوم جو دیکھنا چاہتی تھی انہوں نے دیکھ لیا. ایک تو میں کل ذرا کامنٹ کروں کہ جب ووٹر کو شعور آتا ہے نا تو بندہ لیاری ہارتا ہے. جب ووٹر کو زیادہ شعور آتا ہے نا تو بندہ پھر لڑکانا بھی ہار جاتا ہے. یہ شعور ہے. اس شعور کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. آپ 10 مولانا کے پیچھے چھپیں. جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے. میں نے کہا جب بارش زیادہ شعور آتا ہے تو بندہ لیاری ہارتا ہے. جب زیادہ شعور آتا ہے تو بندہ لڑکانا بھی ہار جاتا ہے. جو بھٹو صاحب کا ایک تو یہ شعور ہے عوام کا. اس پہ کمنٹ آپ میری بات سنیں. دھرنے کے سپورٹر آپ نے 4 بٹھائے ہوئے ہیں، مخالف 1 بٹھایا ہوا ہے. ٹائم آپ دیں گی نہیں. ابھی تو کھوسا صاحب سے بات کر لیں، مجھے موقع دینا. 3 ہیں میرے ساتھ. پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسا صاحب، نون لیگ کے ران تنویر صاحب، JUI 3 لوگ ہوں گے دھرنے کے سپورٹر، 1 دھرنے کا مخالف. تو اس کو ٹائم نہ ملے. میں اس کا ضرور جب کھوسا صاحب جب شعور آتا ہے تو لیاری ہارتے ہیں، جب زیادہ شعور آتا ہے تو لڑکانا بھی ہار جاتے ہیں.
अरे बाबा, किस तरह की बात आप कर रहे हैं? देखें, ये तो सीट किसकी वकेट हुई थी? ये इसी अब्बासी की ही सीट को मैंने सुप्रीम कोर्ट से उसको अनसीट करवाया था इसलिए, और वो ये इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता। आप देखते रहिएगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि इस पर 62(1)(f लगता है और उस पर यानी कि आप कहते हैं खोड़ा साहब के जीडीए की सीट थी, जीडीए ही ले गई, यानी कि धांधली कोई नहीं हुई। बिलावल साहब ने तो बहुत इल्जाम लगाए ट्वीट्स के जरिए धांधली हुई। नहीं, धांधली तो वहां से शुरू हुई जब इसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ ये नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट किए हैं। मैं तो खुद इसमें सुप्रीम कोर्ट में वकील था इसके खिलाफ। निदा खोड़ो की मैंने पिटीशन की थी। सुप्रीम कोर्ट का जरा फैसला तो पढ़ ले, उसमें तो ये लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाइड है जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने लड़ने की इजाजत दी है। आप यहीं से धांधली शुरुआत देख लीजिएगा कि उसी को फिर ये मैंने पीपल्स पार्टी का छोटा सा जवाब दिया। अभी जेयूआई और पीएमएलएन का रहता है, इसलिए मुझे आपने टाइम देना है। रही बात मौलाना की, आप एफएटीएफ पे परेशान हैं, हर जी शऊर पाकिस्तानी परेशान है कि माजी में हमने इतनी गलतियां की कि आज पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट होने से बचा है। हमारे पे क्या इल्जाम था कि हमारे यहाँ मजहबी इंतहा पसंदी है और लोग जत्थे बना के टेरर फाइनेंसिंग है और है मनी लॉन्ड्रिंग है। देखें अब मौलाना का एक कुछ दिन पहले जो एक बर्री फौज और बहरी फौज आप देखिए कोई कश्तियों वाली फौज और एक वो नई यूनिफॉर्म आई है येलो कलर की ऑरेंज कलर की यूनिफॉर्म में मौलाना एक मार्च पास ले रहे हैं सुप्रीम कमांडर, और वहां पे मार्च पास हो रहा है और गार्ड ऑफ ऑनर लिया जा रहा है। ये क्या पैगाम दे रहे हैं आप दुनिया को? क्या ऑप्टिक्स और क्या विजुअल्स दिखा रहे हैं? ये कि खुदा न खास्ता हमने आरएसएस के खिलाफ स्टैंड लिया, हमने मौलाना साहब का नाम तो नहीं है ना मौलाना साहब का नाम तो नहीं है। पाकिस्तान की सड़कों पे, पाकिस्तान के इलाकों में स्टेट विद इन द स्टेट जो हम कहते हैं कि इंडिया में आरएसएस है, ये तो आरएसएस की आप एक नकल बता रहे हैं। क्या पाकिस्तान, हमने यही वादा किया था कि पाकिस्तान की रियासत इस तरह की मजहबी इंतहा पसंद ऐसे फैक्टर्स को जिन पे दहशतगर्दी का इल्जाम है हम उनको क्रश करेंगे और रियासत इजाजत नहीं देगी। तो मैं इस हुकूमत का नुमाइंदा हूं, लेकिन मैं चूंकि अगर ये सियासी इशू ना होता तो मैं कहता इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ ये कोई साजिश हो रही है। आप इंडिया के न्यूज चैनल को देखें, आजकल मौलाना वहां पे हीरो हैं। ये जो हमारे आरएसएस लोकल आरएसएस है ये वहां पे चलाई जा रही है, पूरी दुनिया में वीडियो शेयर हो रही है। और पाकिस्तान, आप चाहेंगी कि इस तरह के उल्टी सीधी कलाबाजियां मारने वाले डंडे बरदार फौज यहां इस्लामाबाद की सड़कों पे? रही बात नून लीग की, दो भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब वाइस खेल रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जलसा होगा, हमें पता है कि जलसा होगा, आए जलसा करें चले जाए। मियां साहब क्योंकि परेशान है, उनको सजा हो चुकी है, वो कहते हैं कुछ हो रात तनवीर साहब के सूनिया ओजन गलियां विच मिर्जा यार बाहर आए, तो मिर्जा यार को बाहर लाने की सारी बात। मुझे एक ब्रेक लेनी है और आपने जो बात की है इसका ब्रेक के बाद राना तनवीर साहब से जवाब लेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना तनवीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सदाकत अब्बासी कह रहे थे, ये वही मामला कह रहे थे कि जो अपोजिशन का कोई मामला है नहीं, अपोजिशन के पास कोई लॉजिक है नहीं सिवाय इसके कि अपने जो कैद रहनुमा हैं उनको बाहर निकालना है एंड ऑल दैट स्टफ। बस इनको एक ही मेरा हाल एक काम आता है कि जी जो अंदर हैं उनको बाहर निकालने। आप अगर हमें, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि आप यकीन जाने कि हमें अकाउंटेबिलिटी का मसला नहीं है, वो लीगल प्रोसेस है, होता रहेगा इंशाल्लाह। ये झूठे केस हैं, बेसलेस केस हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, जो 22 करोड़ अवाम का हाल हुआ है, वो सामने, और अपोजिशन पे ये फ़र्ज आयद होता है कि वो अगर इस किस्म की गवर्नेंस है, इस किस्म के पॉलिसीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान हर रोज़ नीचे की तरफ जा रहा है, हर रोज़ डिक्लाइन आ रही है, हर शोबे में आ रही है, और अवाम का जो ज़िंदगी है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, तो अपोजिशन का फ़र्ज़ है वो आवाज़ बुलंद करें। हमने बड़ी कोशिश की, इनको असम्बली में भी कहा कि आप लाएं, लेजिस्लेशन लाएं, कोई कॉमन मैन की कोई बेहतरी की चीज़ लाएं। अभी तक इन्होंने कोई काम बताया, अगर सेहत कार्ड है तो PMLN का, अगर ये यूथ प्रोग्राम है तो PMLN का। तो ये सारी चीज़ें अवाम को पता है, शऊर अवाम को है, ये सही कहते हैं, शऊर था तो वो जो पेशावर KPK की वो जो सीट पेशावर नंबर 1 सीट थी, इमरान खान साहब ने छोड़ी और वहाँ से ज़िमनी इलेक्शन में ये हारे, जो इनकी सीट खाली की थी इमरान खान साहब ने। वो शऊर उनका आ गया था ना 2 महीने बाद लोगों को कि इमरान खान साहब इलेक्ट हुए MNA पेशावर से,
سٹی سے، اور 2 مہینے بعد وہاں سے بلور صاحب الیکٹ ہو گئے. تو یہ باتیں اور چھوڑیں، کل اس شوکت قسم کی یوسفزئی باتیں کے نہیں. ساتھ جو یہاں ان کے کنٹرول- اپنے علاقے کے لوگوں نے جو رویہ رکھا ہے، شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو اسلام آباد میں لوگوں نے رویہ رکھا، لوگ اس وقت بہت اور پریشان ابھی حالت یہ ہے غریدہ، حالت یہ ہے کہ جہاں یہ جاتے ہیں، کل یوسف وہ کیا شوق یوسف زئی ہے، کل وہ کسی جگہ گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی مرڈر ہوا ہے یا فاتحہ کہنے کے لیے، تو وہاں جو عوام نے اس کا حال کیا ہے وہ ٹی وی پہ چل رہا تھا. تو یہ جہاں جاتے ہیں، یہ ان کا ملتان میں ان کے منسٹر صاحب کسی جلسے میں گیا، وہاں جس طرح نعرے لگے ہیں ہر طرف، تو گو عمران خان گو ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ عمران خان کی تقریر سنائے جس میں اس نے کہا تھا یہ جو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گو نواز گو کا نعرہ لگا رہے ہیں، اگر کوئی چھوٹی موٹی میرے متعلق اتنے بدے کہیں تو میرے میں غیرت ہے، میں بے ضمیر نہیں ہوں، میں 1 منٹ میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا. یہ ٹی وی پہ سپیچ اس کی یہ کلپ دکھائے نا ذرا. اب تو ساری قوم کروڑوں لوگ کہہ رہے ہیں گو عمران گو، تو کیوں نہیں آپ استعفیٰ دیتے؟ کدھر کی یہ غیرت، کدھر کیا سور؟ تو یہ عباسی صاحب نہ اس قسم کی باتیں یہ کریں. کلپ صداقت سیاسی عباسی لوگ صاحب، ہیں، ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں اور یہ سسٹم جو ہے یہ چلتا رہے اور بہتری سے آئے. اب مجھے بتائیں جو آپ نے بات شروع میں کی، کپتان صاحب، ایک کپتان کو تو نکالا کرکٹ کے کپتان کو، اب یہ کہتے ہیں میری ٹیم نے لایا. کیا بزدار کو آپ نے لگایا تھا غریدہ، یا میں نے، یا صداقت عباسی صاحب نے لگایا ہے؟ اب اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا، اگر ڈیلیور نہیں کر رہا، کمپریہینڈ نہیں کر رہا ایشوز کو، تو یہ آپ کے پاس سامنے چیزیں ہیں. کل ان کا گورنر جو ہے پنجاب کا، اس کا میں انٹرویو میں نے خود سنا ہے، آشمان شرازی کے ساتھ انٹرویو تھا. اس نے کہا کہ بزدار کا فیل ہونا یا اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ذمہ دار ہے وہ پرائم منسٹر ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے اس کو لگایا. یہ گورنر صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے شاید وہ انٹرویو سنا ہو. تو یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ یہ اتنا نہ بڑھ کے ماریں. انشاءاللہ یہ موومنٹ بنے گی، موومنٹ چلے گی اور معاملات، کیونکہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا جو مرضی ہو جائے، کیونکہ پاکستان اب مزید اس میں سخت نہیں ہے کہ ان کی نااہلیوں کا، ان کی نالائکیوں کا وہ بوجھ اٹھا سکے. ٹھیک. صداقت عباسی صاحب، رانا تنویر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کا کلپ، وہ آپ کو یاد ہوگا نا؟ اگر چند لوگ بھی میرے لیے گو عمران کہیں تو میں فوراً استعفیٰ دے دوں گا. میں اس پہ آتا ہوں. انہوں نے عمران خان میں بے ضمیر نہیں ہوں. انہوں نے عمران خان کا آزادی مارچ جو ہے وہ نعرہ نقل کیا. انہوں نے عمران خان کا دھاندلی کا وہ جو ایلیگیشن ہے وہ نقل کیا. عمران خان کا طریقہ بھی نقل کر لیتے کہ دھاندلی کہنے کے لیے پہلے کسی جوڈیشل فورم پہ جاتے ہیں. گالیوں پہ بھی آتا ہوں. پی ٹی آئی نے پہلے جا کے سپریم کورٹ میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، ٹریبیونلز میں گئے اور پارلیمنٹ میں گئے کہ بھئی ہمیں یہ 4 حلقے بنا دیں. ہم نے اس کو ایجیٹیٹ کیا اور اس کے بعد وہ جب ہمیں دھرنے میں کامیابی نہیں ہوئی، ہمیں انہوں نے دے دیا ایک جوڈیشل کمیشن. ہم وہاں سے دھاندلی ثابت نہیں کر سکے، ہم واپس چلے گئے. عمران خان سے وہ سیکھے. کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس طرح گو نواز پورے نعرہ بنا تھا تو نواز شریف گئے تھے، آپ تو ڈٹ گئے تھے. رانا صاحب نے تو وہ وزیر اعظم صاحب کا خود بیان یاد کروایا ہے نا. آپ کہتے تھے کہ ایک سال میں تبدیلی مانگتے ہو. نواز شریف کہتے تھے، پیپلز پارٹی کہتی تھی پورا ٹائم دیں. تو آپ بھی ہم سے تو بڑے، چلے ہم تو ہو سکتا ہے پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے، آپ تو بڑے جمہوری بنتے تھے. تو کوئی ایسا لیگل فورم ہے یا آپ نے صرف فتوے لینے ہیں کہ جی فتویٰ ہے ہم حکومت کو نہیں مانتے؟ اچھا مولانا فتویٰ دیتے ہیں کہ الیکشن جاری ہے، خود صدر کا الیکشن لڑنے پہنچ گئے اسی اسمبلی سے، بیٹے ان کے اسی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کے 12-13 ممبر اسی اسمبلی میں بیٹھے. وہ ٹھیک ہے، مولانا اگر صدر بن جاتے تو یہ اسمبلی حلال ہو جاتی. اگر مولانا کو ہم وزارت دے دیں اسمبلی حلال ہے، ورنہ بے نظیر کی حکومت، سابق کی حکومت کی طرح یہ عورت کی حکومت جائز نہیں ہے. ان کو اگر وزارتیں دے دیں تو وہی عورت کے نیچے انہوں نے کشمیر کمیٹی میں انہوں نے حافظ عبداللہ صاحب کا جواب ضرور. کھلاڑی کو تو آپ نے، کھوسا صاحب بھی اور تنویر صاحب بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں آپ دونوں کی طرف آؤں گا. میں کھلاڑی کو تو آپ نے زیادہ موقع دے دیا. میں کہتا ہوں یہ عباسی صاحب شریف آدمی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی غلط بات رانا صاحب میں نے کی ہے؟ اگرچہ ان کی یہ وزارتیں کون سی وزارتوں کی بات آپ کر رہے ہیں؟ مجھے 2 منٹ دے دے، پھر میں نے جانا ہے. یہ کشمیر کمیٹی جو آپ نے مولانا صاحب کو دے رکھی 20 سال، بنگلہ نمبر 22 میں، انہوں نے مجھے سوال کیا. میں حافظ صاحب آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، آپ بات کریں. اس میں بولنے کی بیماری ہے، بولنے کے لیے تو اس کا علاج کرنا ہوگا. بات یہ ہے کہ
انہوں نے FATF کی بات کی. اس کے لیے ایک دلیل باندھا, وہ ہمارے رضاکاروں کا جو پچھلے دن پشاور میں مولانا صاحب کو وہ سلامی دیتے ہیں. جتھے اور ڈنڈے. ہاں, یہ جتھے اور ڈنڈے. دیکھیے FATF کا جو آپ کے سر پر تلوار لٹکتی رہی ہے 14 مہینے میں, تو آپ اس ملک کو مختلف دندلوں سے نکالنا چاہتے تھے, لیکن وہ اور دندل میں پھنس گیا. FATF کیوں؟ آپ نے جب امریکہ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ القاعدہ کو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے ٹرین کیا ہے, یہ کون سی زبان ہے؟ یہ مودی کی زبان ہے؟ یہ ٹرمپ اور بش کی زبان نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں, ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں ہمارے مقدس اداروں پہ. دوسری بات, انہوں نے یہ نہیں کہا اگست میں کہ اسامہ کے آپریشن میں امریکی CIA کو اطلاع کس نے دی؟ پاکستان نے. پاکستان یہ کہا وزیر اعظم, ادارے کا نام لیا. تو پھر وہ ان کیمرہ اجلاس کی آپ اٹھائیے, اس وقت زمانے کے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI کے چیف نے کیا کہا. پھر جو ایبٹ کمیشن آج کے نیب چیئرمین کی سربراہی میں بنی, اس کی رپورٹ آپ اٹھا کے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ان کی بیانات, وہ تو ڈینائی کر رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ کہہ رہے کہ ہمارے اداروں نے ان کو بتایا. کیا یہ زبان کس کی ہے؟ یہ ٹرمپ کی زبان نہیں ہے, یہ پینٹاگان کی زبان نہیں ہے, یہ وہ جو اوباما صدر ہے امریکہ کا, یہ ان کی زبان نہیں ہے. کیا آپ نے جو ایران میں کھڑے ہو کے بحثت وزیر اعظم تم نے کہا کہ پاکستان کا خطہ ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, یہ کس کی زبان ہے؟ بابا FATF کو تو آپ نے متوجہ کر کے پاکستان کے خلاف, آپ جہاں بھی جاتے ہیں, سعودی ہو, ملائیشیا ہو, چائنا ہو, امریکہ ہو, جہاں بھی جاتے ہیں نا, جہاں بھی جاتے ہیں, آپ یا تو چارج شیٹ جاری کرتے ہیں اپنے اداروں کے خلاف, یا چارج شیٹ جاری کرتے ہیں اپنے ریاست کے خلاف. ہمارے ادارے چور ہیں, ہمارے حکمران چور ہیں. اب اس CPAC کے حوالے سے آپ نکالے, انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ تصادم میں CPAC اس لیے تاخیر کا شکار ہوا. اچھا, یہ بات چونکہ لمبی ہو رہی ہے, مولانا صاحب کو وزارتوں کا مسئلہ, میں آتا ہوں اس پر. اب انہوں نے ڈنڈوں کی بات کی, آپ پرانے فوٹیج دکھائے, آپ وہ جلسے دکھائے. کیا ثنا مرزا کو تپڑ نہیں ماری؟ انہوں نے تپڑ نہیں مارے ثنا مرزا جو جیو میں تھی, رپورٹ کر رہی تھی لاہور میں. وہ رو رہی ہے, ان کے ٹائیگر کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اور اس کا خان بار بار کہتا ہے میرا ٹائیگرس کا خیال رکھے. اور آپ نے ان کے کیلدار وہ ڈنڈے, آپ نے ان کی چڑھائی پارلیمنٹ, PTV سینٹر, ان کے وزراء, ان کے MPA, کلاشنکو, بلٹ پروف جیکٹ, یہ ساری چیزیں. اور ایک باجماعت فوج بنا کے لیڈر کے سامنے ایکسرسائز کرنا, مارچ پاس کرنا, یہ فرق ہے. لہذا ہم تو, ہماری ساتھی جو ہے, ہمارے رضاکار کے پاس جو ڈنڈے ہیں, وہ ریاست کی ڈنڈے کے لیے معاون ثابت ہوگی, وہ ممت ثابت ہوگی. وہ اس لیے ممت ثابت ہوگی کہ ہم نے 7 سالہ پروگرام کیا, اس میں 25-30 لاکھ لوگ شریک ہوئے, ایک پولیس کو بھی ضرورت نہیں پڑی. ہم خود اس کی سیکورٹی کا خیال رکھتے تھے, خدمت کرتے تھے. اس سے پہلے دیوبند کانفرنس, وہ ریاست کے ڈنڈے کے لیے ہمارا ڈنڈا ریاست کی ڈنڈے کے ساتھ مل کے. مجھے جواب دیں, ابھی میں آ رہا ہوں, جواب دو. آپ دیکھیں فرق انہوں نے کیا, فرق میں سمجھاتا ہوں. جب تم کرو تو چمتکار, میں کروں تو بلاتکار. اس طرح نہیں ہو سکتا میرے بھائی, اس طرح نہیں چلے گی. ایک بات آپ جو کر رہے ہیں, آپ کہتا ہے آپ اسلام آباد اور پنڈی کی انتظامیہ نے باقاعدہ انہوں نے کیٹرنگ کمپنیوں والوں سے حلف نامے لینا شروع کیے کہ آزادی مارچ کے رحمان صاحب میں کیا فرق ہے؟ خادم رضوی صاحب میں اور فضل الرحمان صاحب میں کیا فرق ہے؟ ابھی ماضی میں انہوں نے بھی اتنا ووٹ لیا. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈنڈے, دیکھیں کوئی انڈیویجول کوئی ورکر ڈنڈا لے الگ بات ہے, پارٹی کا لیڈر اگر ٹریننگ کرواتا ہے اور اس فوج سے, وردی والی فوج سے, ایک جملہ میں کہوں گا, لیکن اس کو آپ نے پھر وہ نہیں کرنا ہے. ان کی وفاقی وزیر نے
کہا کہ 1 کروڑ نوکریوں کا انتظار نہ کرے اور حکومت کی طرف مت دیکھے. کہا یعنی سمجھیے آپ کو نہیں آج میں میرے مجھے بات آج میں آپ کے ٹاک شو کے ذریعے ٹاک شو کے ذریعے 20-22 کروڑ عوام کو کہتا ہوں کہ پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے. کیونکہ گھبرانا نہیں ہے, عمران خان خود 1 مہینے کے بعد بے روزگار ہو جائے. میں آپ کو اس کو جواب دیتا ہوں صرف جملہ, یہ بالکل ڈس انفارمیشن ہے. یہ سرکار نے کبھی نوکریاں دینی ہوتی نہیں ہے, سرکار نے ماحول بنانا ہوتا ہے. یہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. باقیوں کو بات کرنے دیں. کھوسا صاحب دیکھیں, صداقت عباسی صاحب پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ 3 کے مقابلے میں مجھے 1 کو آپ نے جو ہے آپ نے انصاف کر دیا. آپ کا وقت ہے کھوسا صاحب, آپ کا وقت ہے. انہی کا نام ہے جی, انصاف تو انہی کا ماشاءاللہ شیوا ہونا چاہیے تھا, لیکن جتنی انہوں نے بے انصافی کی. اب آپ دیکھیں, کیا اس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ قوم کی یگانگت, یکجہتی اور ایک صلح اور آراشی کے ساتھ معاملات چلیں کہ آپ ایک طرف آپ کمیٹیاں بناتے ہیں مصالحتی, دوسری طرف آپ کنونشن سینٹر میں جو کچھ زبان استعمال کرتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا. پھر آج انہوں نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے, خبردار کسی نے ان کو کوئی بھی چیز فراہم کی ان کے خلاف جو ہے 144 میں لگا کر کارروائی کی جائے گی, پابند سلاسل کر دیا جائے گا, اندر کر دیا جائے گا. مجھے بتائیں, ان چیزوں سے جو ہے تحریکیں رکا کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں, اصل بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا, یہ تحریک ان پاکستان کے ان محروم طبقوں کی تحریک بن جائے گی جن کو انہوں نے لٹرلی مار دیا ہے. ان کی جو اپنا آپ کو سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری معاشی زندگی میں کوئی خوشحالی آ جائے گی, ان کی جو تباہی کر دی ہے انہوں نے 14 مہینے کے اندر, اس کو دراصل تحریک اٹھے گی. آپ دیکھیں گے, ہم نے تو چلے الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم اچھے نہیں تھے, ہمیں اب یہ 14 مہینے میں انہوں نے 11 ٹریلین پبلک ڈیٹ میں 11 ٹریلین کا اضافہ کیا ہے. یہ اتنی ہماری حکومت نے 5 سال, نواز شریف کی حکومت نے 5 سال یہ اضافے نہیں کیے تھے. اور آپ انفلیشن کو دیکھیں ذرا, ڈبل ڈیجٹ پہ کب سے جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بھی ایشیا میں سب سے نیچے گروتھ آ جائے گی, جو پہلے کبھی اچھی بڑی گروتھ ہوا کرتی تھی. آپ کسی ایک فگر کو اٹھا دیجیے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنی تباہی انہوں نے پھیر دی ہے معیشت. وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے, آپ کو انٹرپٹ کروں گی. غریدہ صداقت سے پوچھ لیجئے گا کہ وزیر خزانہ پھر کس کو لیا, اس کو لیا جس نے تباہی پھیری تھی, بقول ان کے معیشت کو تباہ کیا تھا. وزیر خزانہ کا قصور نہیں تھا, وہ ایکسپرٹ تھا. ٹھیک ہے, لطیف کھوسا وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. شکریہ راحت تنویر صاحب, صدا لطیف کھوسا صاحب, حافظ حمداللہ صاحب اور صداقت عباسی صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.